دیواریں گئیں. اللہ کے رسول نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک. ہم کیا کر رہے ہیں؟ بولو عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، جلوس میلاد النبی پر لاکھوں روپے خرچ کرنے والوں، میں منع نہیں کرتا، لیکن آپ جلوس پر جھنڈیوں کے نام پہ لاکھوں خرچ کر دیتے ہو. 10 منٹ کا وقت نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے کیوں نہیں نکالتے؟ پیر تحفہ دے، پیر تو اس کو چھپا چھپا کے رکھتے ہو. میرے پیر نے تحفہ دیا، میرے استاد نے تحفہ دیا، میرے باپ نے تحفہ دیا. آپ سے پوچھتا ہوں سب کے تحفے کی قدر کرنے والوں، یہ معراج کا تحفہ کس نے دیا؟ یہ میرے اللہ نے دیا. ارے نادان، مخلوق کے تحفے کی اتنی قدر ہے، اللہ کے تحفے کی تیرے پاس کیا قدر ہے کہ تو گیم کھیلتے ہوئے وہ تحفے کو ضائع کر رہا ہے، فلم دیکھتے ہوئے اس تحفے کو ضائع کر رہا ہے. اور سن لو، جب تک مسلمان مسجدوں سے دور رہے گا، اللہ کی عبادت سے دور رہے گا، اس قوم کو کبھی سکون نہیں مل سکتا، اس قوم کو کہیں پناہ نہیں مل سکتی. رات کے 3-3 4-4 بجے تک فلمیں دیکھ کر جاگتے رہیں، سنیما دیکھ کر جاگتے رہیں، سیریل دیکھ کر جاگتے رہیں، اور فجر کی نمازوں میں سوتے پڑے رہیں، اور پھر کہیں مولانا میرا کاروبار اجڑ گیا. سن لو، جب اذان ہوتی ہے تو روئے زمین کی ساری دولت سمیٹ کر مسجد میں لائی جاتی ہے. جو مسجدوں میں آتے ہیں اللہ ان کو برکت بھی دیتا ہے اور ان کو روزی بھی دیتا ہے، اور جو مسجدوں میں نہیں آتے انہیں روزی تو ملتی ہے مگر برکت نہیں ملتی. اور اچھی طرح یاد رکھنا، اللہ کا گھر چھوڑ کر نہ کہیں پناہ ملی ہے کسی کو، نہ آپ کو مجھے پناہ مل سکتی ہے. اس لیے آپ یوٹیوب کے لیے اتنا وقت نکال رہے ہیں، فیس بک کے لیے اتنا وقت نکال رہے ہیں، آپ دوسرے کاموں کے لیے وقت نکال رہے ہیں. میرے عزیز، آپ دوستوں کے پاس جاتے ہو تو درود شریف پڑھیں. نعرہ تکبیر، درود شریف، نعرہ رسالت. یہ نعرہ لگانے کوئی موقع نہیں. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ. درود شریف سب مل کے پڑھے تو کتنے ہزاروں درود حضور پہ پہنچیں گے. ایک بار درود. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ذوی و آلہ ابد الدہور وکرمہ. تو یاد رکھو، ایک دوست، اس دوست کے پاس جا کر ہم گھنٹوں بیٹھتے ہیں، لیکن وہ دوست آپ کا کتنا باوفا ہے. نمبر 1، دنیا میں پہلے تو اہل وفا ملتے نہیں، مشکل ہے، اور اگر کوئی باوفا مل جائے تو وہ دوست آئے گا کہاں تک؟ توجہ کرنا، جب جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا میرے عزیز، میرے نوجوان، تو وہ زیادہ سے زیادہ تیرے قبر کے دہانے تک آئے گا اور تجھ پر منو مٹی ڈال کر ایسے پلٹ کر چلا جائے گا جیسے تجھے پہچانتا بھی نہیں تھا. میرے بھائی، وہ دوست جو تیرے منہ پر منو مٹی ڈال کر تجھ سے ہمیشہ کا رشتہ توڑ کر واپس چلا جائے گا، اس دوست کے لیے تو گھنٹوں ٹائم نکالتا ہے، اور وہ اللہ جس کی رحمتیں قبر کے اندر بھی تیرے لیے کام آنے والی ہے، میدان محشر میں بھی کام آنے والی ہے. ماں کے پیٹ میں جہاں نہ روشنی جا سکتی تھی، نہ ہوا جا سکتی تھی، نہ پانی پہنچ سکتا تھا، نہ باپ کا ہاتھ پہنچ سکتا تھا، نہ ماں کا ہاتھ پہنچ سکتا تھا، مجھے بتاؤ وہاں پر ہمیں کھلایا کس نے؟ وہ رزاق کے مطلق خدائے وحدہ لا شریک نے کھلایا. اس کے ساتھ اتنی جفاکاریاں، اتنی بے وفائیاں کہ سب کے لیے وقت ہے، رب کے لیے وقت نہیں. اور کچھ تو اتنے دیدہ دلیر ہو گئے، کہا مولانا ہم نماز پڑھے نہ پڑھے رسول اللہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے. سن لو، نماز کو چھوڑ کر کے اپنے آپ کو فریب دینے والوں، اپنے آپ کو مکر میں مبتلا
مطالعہ کرنے والوں اچھی طرح یاد رکھنا، میرا ایمان ہے میرے نبی مالک جنت ہے، میرے نبی مالک کوثر ہے، وہ جس کو جو چاہے دے سکتے ہیں، جہاں پانی عطا کر دے، بڑی جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ یقیناً میرے آقا جس کو جو چاہے عطا کر سکتے ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر سکتے ہیں، مگر سن لو اپنے آپ کو فریب نہ دینا۔ فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہنے والوں، ظہر کی نماز میں کاروبار میں مصروف رہ کر مسجدوں کو ویران کرنے والوں، عصر کی نماز میں بال بچوں کے ساتھ ٹائم پاس کر کے خدا کے سجدوں سے دوری اختیار کرنے والوں، مغرب اور عشاء میں دوستوں کے ساتھ پاڑ میں لہو لعب کے اندر اپنا وقت برباد کرنے والوں، جس نبی کے بارے میں کہہ رہے ہو نا کہ وہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے، وہی رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی میں محمد اس سے بیزار ہوں، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نماز کو چھوڑو گے تو نہ رسول اللہ کے دامن میں پناہ ملے گی، نہ خدا کے دامن رحمت میں پناہ ملے گی۔ میرے آقا نے صحابہ سے کہا، سیدنا ابو ہریرہ سے کہا، اے ابو ہریرہ اگر ہو سکے تو کسی بے نمازی کی صحبت میں مت بیٹھنا، کیونکہ بے نمازی جہاں ہوتا ہے اس پر آسمان سے لعنت برس رہی ہوتی ہے، جو اس کے بازو میں بیٹھے اس پر بھی اس کے اثرات آ سکتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا نے تو بے نمازی کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی منع فرمایا۔ آپ ادھوری آدھی روایتیں لاتے ہو اور خوش فہمی میں گرفتار رہتے ہو۔ سکیت والو میری بات کا برا مت ماننا، میں تمہارا دشمن نہیں، لیکن معراج مصطفیٰ کے اس موقع پر میں تمہاری بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں، اپنے اس خادم فقیر قادری کی فریاد سن لو، خدا کے لیے سردی ہو، گرمی ہو، برسات ہو، کچھ بھی ہو، کبھی نماز مت چھوڑنا، کیونکہ نماز چھوڑ دو گے تو رسول اللہ کی نسبتیں کمزور ہو سکتی ہے، دامن رسالت ہاتھ سے چھوٹ سکتا ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، آئیے ذرا اس سے بڑی بات سن لیں۔ میرے آقا نے ایک دن صحابہ سے فرمایا، اگر میری مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہیں تو میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔